بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس دن رب العالمین نے ہم اہل اسلام کو ملک خدا داد پاکستان عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم ریاست ہے کہ جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی۔ بے شک وطن عزیز اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وطن میں ہم آزادی کے ساتھ سانسیں لے سکتے ہیں اور جس طرح چاہے دین اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور ہم سب کی اپنی ہی ایک شناخت ہے کہ ہم سب اہل پاکستان ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ وطن کہ جو رب العالمین نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا، 27 رمضان المبارک کو یہ وطن عزیز خود مختار ہوا، لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج قسم پرسی کا عالم ہے اور لوگ پریشان حال ہیں، اور اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ملک چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر کیا ہے، اور کوئی کبھی لائٹ کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جو ہے اس وطن عزیز میں روزگار کے مسائل کا شکار ہے کہ کئی نوجوان ہیں، ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں، کہ جو بے روزگار ہیں اور ان کے پاس صحیح حلال روزی کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس میں تعلیم کا نظام بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تباہ حالی کا شکار ہے۔ محترم ناظرین کرام، رب العالمین نے تو ہمیں بہت ہی پیارا وطن عطا فرمایا، لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے کے بجائے خود اپنا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ میں نے وطن عزیز کی خوشحالی، ترقی اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے کیا حصہ لیا، اور کیا میں معاشرے کا ایک اچھا عضو ثابت ہو رہا ہوں، ایک اچھا ممبر ہوں، یا میں دوسروں پر سارا ملبہ ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتا ہوا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت رونا 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 کرتے رہیں، نہیں، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے وطن عزیز کی خوشحالی اور اس کی ترقی میں کس طرح حصہ ڈالا۔ اگر ہم ایک معاشرے کے اچھے عضو نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہم میں ہے، اور یاد رکھیں کہ فرد ہی سے معاشرہ بنا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا را اللہ کی اس نعمت ملک پاکستان کی قدر کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں آج کیا صورتحال ہے۔ ملک شام، فلسطین، غزہ اور لیبیا اور افغانستان، مختلف ممالک میں کس طرح اہل اسلام کا خون بہایا گیا، اور بے دریغ عورتیں، خواتین، بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں، اور پوری ایک نسل ہے جس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو وطن عزیز آج بھی اس کے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس وطن کی قدر کریں اور اپنے وطن پر فخر کریں کہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کی یہ نعمت دی ہے کہ سر اٹھا کر فخر کے ساتھ ہم اس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارا اپنا پیارا وطن دیا، اور وہ پیارا وطن دیا کہ جس میں چاروں موسم ہیں، اور اس کی جغرافیائی ایسی حدود ہیں اور ایسی یہ مبارک سرزمین ہے کہ ہر قسم کی اللہ کی نعمت سے یہ سرزمین مالا مال ہے۔ لیکن قصور ہم میں ہے کہ ہم اس وطن کو سنوارنے کی بجائے بگاڑ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم وطن عزیز ملک پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو اس کی خوشحالی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔